اسلام کا ایک انتہائی اہم عنوان، انتہائی اہم حکم جس پر ایمان کا دار و مدار ہے، جس پر اسلام کا دار و مدار ہے، جو اسلام اور دینی شریعت کی بنیادوں میں ایک بنیاد ہے، اس کا میں تذکرہ کروں گا۔ عمومی طور پر ہمارے بر صغیر کے اندر زیادہ تر لوگ اپنے اموال کی حسابات کتابات کر کے اس کا جو اللہ نے حق مقرر کیا ہے فریضہ زکوٰۃ اس کو ادا کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ کچھ عبادات ایسے ہیں جس میں سارے لوگ برابر کے شریک ہوتے ہیں، غریب، مالدار، کمزور، توانا، چھوٹا، بڑا، ہر بندہ اس عبادت کے اندر برابر کا حکم متوجہ ہوتا ہے۔ جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے خاص حالات کے علاوہ، لیکن یہ فریضہ زکوٰۃ ایسی عبادت ہے جو خاص لوگوں کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے، اور ہم میں سے ہر بندے کی یہ تمنا اور یہ آرزو ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے اس فریضہ دینی شریعت پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، اتنے وسائل بھی ملیں کہ میں نصاب تک پہنچوں، اور نعم صدقات زکوٰۃ تو آدمی دے سکتا ہے ہر وقت، لیکن اس کی فضیلت، اس کا درجہ اور مقام، اس کا ایک صاحب نصاب ہونا، یہ اللہ کی خصوصی عنایت ہے۔ اور پھر آدمی اس توفیق کی بھی دعا کر لے کہ اللہ مجھے جب آپ نے صاحب نصاب بنایا تو اللہ اب دینے کی بھی توفیق عطا کر۔ معاشرے میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی ان کو اس اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے مجھے کتنا اپنے نعمتوں سے نوازا ہے، اب اسی کے مال میں سے اگر میں اس کو کچھ دیتا ہوں تو وہ ریٹرن کر کے مجھے اس کا بھی بدلہ دے رہا ہے، اور فوائد جو دنیاوی اخروی ہے وہ تو کچھ بیان کر لیں گے، کچھ ہم مطالعہ بھی کر لیتے ہیں۔ مفسرین نے لفظ زکوٰۃ کی جو تعریف کی ہے، زکوٰۃ، دو مطالب اس کے بیان ہوئے ہیں۔ ایک مطلب اس کی ہے پاکی، صفائی، ستھرائی، پاک صاف، اور دوسرا معنی اس کا بیان ہوا ہے بڑھوتری، اضافہ، زیادتی۔ اور شریعت زکوٰۃ اس مال کو کہتا ہے کہ ایک مومن جب ایک خاص نصاب تک اس کے پاس مال کی کوئی بھی شکل پہنچ جاتی ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہو جس پر مال کا اطلاق ہوتا ہے، وہ اس سے ایک خاص وقفے کے بعد جو سال کا دورانیہ ہے گزرنے کے بعد ایک خاص مقدار میں اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکال کے ان مستحقین میں تقسیم کرتا ہے جو اللہ نے مقرر کی ہے، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لفظی معنی جو بڑھوتری اور صفائی ہے اور زیادتی ہے، تو اس کے لفظی معنی کو دیکھ کر جب ہم زکوٰۃ کی ان اصول کو، زکوٰۃ کے اس حکم کی طرف پلٹ کر آ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ دونوں چیزیں، زکوٰۃ کے اس حکم پر جب ایک مومن عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ دونوں چیزیں عطا کرتا ہے۔ پہلی چیز کہ صفائی ہے، تو اس زکوٰۃ دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بقیہ مال کو پاک صاف کرتا ہے، لہذا اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ دینے سے مومن کی گناہوں سے صفائی بھی ہوتی ہے، صرف مال پاک نہیں ہوتا، مومن کے گناہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتا ہے۔
تو اپنی بھی پاکی کا ذریعہ ہے یہ عظیم حکم، اور مال بقیہ مال کی پاکی اور صفائی کا ذریعہ بھی۔ اسی طرح جب ایک مومن بندہ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ اس مال میں خیر اور برکت ڈالتا ہے۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کی ضمانت دی ہے کہ اگر بندہ یہ کر لے تو نتیجہ لازماً ملے گا۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی صدقے کا مال جو آدمی صدقہ نکالتا ہے اس سے بقیہ مال کم نہیں ہوتا۔ بظاہر تو کم آتا ہے، اگر 100 روپے سے میں نے 2.5 روپے دے دیے تو مال تو کم ہو گیا، لیکن حقیقت میں نبی مہربان نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تجربے سے ثابت ہے، تاریخ سے ثابت ہے کہ جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں ان کا مال بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور یہ ہمارے مشاہدے میں۔ تو لہٰذا زکوٰۃ کی وجہ سے پاکی بھی آتی ہے اور زکوٰۃ کی وجہ سے بڑھوتری بھی آتی ہے۔ یہ اسلام کا دوسرا اہم حکم ہے، اور تقریباً 82 مقامات میں اللہ تبارک و تعالی نے اس نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھے ذکر کیا ہے اپنے قرآن عظیم الشان۔ آپ اندازہ کر لیں کتنی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اور نہ صرف یہ اس امت کی خاصیت ہے بلکہ سابقہ جتنے بھی اقوام گزرے ہیں، اب وہ روایات اور وہ آیات میں وقت کی کمی کی وجہ سے نقل نہیں کر سکتا، صرف خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ سابقہ اقوام میں بھی نماز اور زکوٰۃ کے حکم اکٹھے چلے آ رہے ہیں، شکل مختلف، احکام مختلف، لیکن حکم ہر وقت موجود رہے۔ یہ بنیادی رکن ہے، اس میں کوتاہی، غفلت بہت عظیم گناہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، کہا یہ ہم اللہ کے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے، لہذا آپ کو نہیں دے سکتے۔ آپ نے باقاعدہ بزور شمشیر اور بزور طاقت ان کو مجبور کیا اس بات پر، یہ اس کا احسان ہے تا قیامت اس امت پر۔ اگر وہ اس سٹینڈ نہ لیتا تو یہ مسئلہ تا قیامت قائم رہتا، اور اس نے اعلان کیا من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، جس نے بھی زکوٰۃ اور نماز کے درمیان فرق پیدا کیا اس کے ساتھ میں لازماً لڑوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ اور وہ رسی، وہ نکیل جو اونٹ کی گلے میں اور ناک میں ڈالی جاتی ہے، اگر یہ زکوٰۃ میں دینے والی ہو اور اس نے روک دیا تب بھی لڑتا رہو۔ صحابہ کرام نے سمجھا، آپ نے کہا نہیں۔ اس کی استقامت نے، وہ دلائل انہوں نے پیش کیے جو اللہ کے کلام میں اور نبی مہربان کے فرامین میں موجود ہیں، اور تمام صحابہ نے اس پر اتفاق کیا، آپ کے ساتھ متفق ہوئے کہ ہاں یہ دونوں احکام ایک ہی ساتھ چلیں گے۔ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو زکوٰۃ کا انکار کرے۔ نہ دینے والا گناہگار تو بہت بڑا ہے، لیکن جو بالکل کہے کہ اسلام میں زکوٰۃ کا نظام صرف ہے نہیں یہ حکم، وہ مومن ہو نہیں سکتا۔ بنیادی اکائی ہے اسلام کی۔ اسی طرح جو لوگ اپنے مال میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں، جتنا وہ اخلاص سے اس کام کو نکالتے ہیں اللہ اتنا ہی اس کا اجر بڑھا کے، قرآن عظیم الشان نے ارشاد فرمایا 700 گنا بڑھا کے دیتا ہے۔ اور اللہ کی رحمت ایسے افراد کی مقدر بن جاتی ہے جو لوگ اپنے مالوں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ سورہ مومنین میں فرمایا کہ مومنین کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔
اور ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی مہربان نے فرمایا جو لوگ اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یہ ان کی ایمان کی نشانی ہے، سمجھو یہ بندہ مومن ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی گناہوں کی معافی کا ذریعہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ امام بہقی نے نقل کیا ہے کہ نبی مہربان نے فرمایا جو لوگ اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس کی وجہ سے اللہ ان کی باقی مال کی حفاظت فرماتا ہے۔ نبی مہربان نے حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اللہ کا ایک نیک بندہ تھا جو اپنے اموال میں سے باقاعدگی کے ساتھ اللہ کا حصہ نکالتا تھا۔ ایک بندہ جنگل میں جا رہا ہے، اس نے بادل سے ایک آواز سنی کہ جس کو کہا جا رہا ہے کہ اے بادل، فلاں جگہ پر جو بندہ جس کی قید ہے، فلاں آدمی ہے، اس کی قید کو سیراب کر دو۔ یہ عبرت کے لیے ہے۔ وہ آدمی بڑا حیران ہوا، وہ اس بادل کے ساتھ چلتا گیا۔ وہ بادل ایک اونچی جگہ ڈلوان پر وہ برسی، اس کا پانی ایک نالے میں بہا، یہ اس پانی کے ساتھ نالے کے کنارے کنارے جا رہا ہے۔ اس نالے کے ساتھ چلتا ہوا وہ نالا کسی کھیت کے اندر جا پہنچا، وہ پانی اس کھیت کے اندر داخل ہوا، یہ بندہ بھی اس میں داخل ہوا۔ دیکھتے ہیں ایک کسان اس کھیت کے اندر اس پانی کو نالیوں میں تقسیم کر رہا ہے۔ تو اس نے اس آدمی کے ساتھ سلام دعا کر کے اس سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے پوچھا آپ نے میرا نام کیوں پوچھا ہے؟ لم تسألنی عن اسمی، آپ نے مجھے میرا نام کیوں پوچھا؟ اس نے کہا میں نے اس بادل سے جس کا پانی آپ کے کھیت میں پہنچا ہے اس سے میں نے یہی نام سنا جو آپ کا ہے، اور اس کو آواز دی گئی کہ اس آدمی اس نام کے آدمی والے کی قید کو سیراب کرو۔ ذرا مجھے بتا دیں آپ کون سا عمل کرتے ہیں؟ مجھے شک پڑ گیا اور میں حیران ہو گیا، تعجب ہو گیا، لہذا میں اس پانی کے ساتھ چل کے اس طرف آیا۔ تو اس کسان بزرگ نے جواب دیا، بڑی عبرت والی بات کہی ہے کہ جب آپ نے پوچھا ہے تو میں بتا دیتا ہوں، میں اپنے کھیت کے جو پیداوار ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک حصہ اپنے بچوں کے لیے رکھتا ہوں، ایک حصہ اس کھیت پر لگاتا ہوں، اور ایک حصہ اللہ کے راستے میں مسکینوں، غریبوں اور جو بھی محتاج ہوتا ہے ان پر خرچ کرتا ہوں۔ اسی کی برکت ہے اللہ میرے اس باغ میں، اس فصل میں اضافہ فرماتا ہے۔ ہماری شریعت میں حکم مختلف ہے لیکن عبرت کے لیے سامان تو اس میں کافی ہے۔ ہمارے ہاں کھیتوں اور باغات میں عشر ہے یا نصف عشر ہے، لیکن جو بھی اللہ کے راستے میں اپنے پیداوار میں سے، اپنے کاروبار میں سے، اپنے مال میں سے جو اللہ کا دیا ہوا ہے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہم تو خالی ہاتھ دنیا میں آتے ہیں اور خالی ہاتھ جاتے ہیں۔ وہ کون سا آدمی ہے جو مال متاع لے کر اس دنیا میں آتا ہے؟ وہ کون سا آدمی ہے جو یہاں کے مال متاع لے کر واپس جا رہا ہوتا ہے؟ خالی ہاتھ آتے ہیں اور خالی ہاتھ جاتے ہیں، سب کچھ تو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی ہے کہ جو لوگ اپنے اموال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اس مال کو قیامت کے دن اس کی تختیاں بنائی جائیں گی لوہے کی، اور ان کے پیشانوں کو
قرآن عظیم الشان نے اس کی وضاحت کی ہے۔ ان کی کوہنیوں کو، ان کی ماتھوں کو اس سے داغا جائے گا، ایک خطرناک ناگن کی شکل میں اپنے مالک کو یہ محشر کے اس سخت ترین دن میں دوڑا رہا ہوگا، اور آخر میں اس کو پکڑے گا، اس کے گلے کا توق بن کر دونوں جبڑوں سے اس کو پکڑے گا، ایسے کھولے گا ایسے، اور اس کے منہ کو چیرے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں جو تم جمع کرتے ہو۔ جس نے کسی کی کوئی چیز چرائی ہے یا جانوروں میں سے اللہ کا یہ حصہ نہیں نکالا، وہ اونٹ، وہ جانور اپنے اس مالک کو قیامت کے دن رونتے ہوئے معاشرے میں، جو نظارہ ہوگا کہ یہ وہ آدمی ہے جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ سعادت بھی بہت بڑی ہے لیکن سزا بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے سورہ القلم کی اندر ایک عبرت کا قصہ بیان ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمائی ہے کہ ایک نیک آدمی اپنے حکم خداوندی ہے کہ جب فصل پک جائے تو اس کا حصہ اللہ کا جو ہے وہ تقسیم کرو۔ ایک بزرگ اپنے مال جو پل حاصل ہوتا تھا اس کے قید سے جیسے ہی فصل پکتا وہ لوگوں میں تقسیم کرتا۔ اب وہ جب اس کا دور ختم ہوا اور اس کے بیٹے اس فصل کے، اس باغ کے اور قید کے اختیار مند بن گئے، تو انہوں نے تھوڑا سا کیلکولیشن کیا اور حساب کتاب لگایا جیسے آج کل ہم کرتے ہیں کہ ہمارا یہ والد صاحب تو بڑے عجیب آدمی تھے، اگر ہمیں پیداوار 5 لاکھ کا ہوتا ہے اور 5 لاکھ میں یہ 2 لاکھ ایسے دے دیتے، یہ تو اگر ہم اس کو ہر سال جمع کر لیں تو ہر سال 2 لاکھ اضافہ ملتا رہے، بڑے مالدار ہو جائیں گے۔ یہ کیلکولیشن انہوں نے کر دی۔ انہوں نے اپنے باپ کو لام تان کیا، اس کو سمجھ نہیں آئی، اور سب نے مل کر یہ عہد کیا کہ اس مرتبہ جب یہ فصل پکے گا تو ہم خاموشی کے ساتھ جا کر اس فصل کو اتاریں گے۔ یہ سچا واقعہ ہے، اللہ کے کلام نے بیان کیا، بہت اچھے انداز میں بیان کیا ہے۔ قرآن عظیم الشان نے ذکر کیا ہے، صبح اندھیرے، صبح صادق کا وقت ہے، لوگ اس وقت سو رہے ہوتے ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دی اور ایک دوسرے کو کہا جلدی جلدی اپنی قید کی طرف چلو، تاکہ جب یہ غریب اور محتاج اٹھیں گے، ان کو تو پتہ ہے کہ فصل انہوں نے اتارنی ہے، تو ان کے آنے سے پہلے ہم فصل اتار کر گھر لے آئیں تاکہ سب کچھ ہمارے پاس ہی رہ جائے۔ اللہ کے ہاں فیصلے نیتوں پر ہوتے، یہ یاد رکھیے۔ آپ نے 10 روپے دیے اور دوسرے نے 1,00,000 روپے دیے، لیکن نیتوں میں ایک فرق ہے۔ اللہ کے ہاں 10 روپے کی عزت ہے، 1,00,000 کی نہیں۔ یہ ذہن میں بٹا کے رکھیے۔ نبی مہربان نے، امام بخاری نے پہلے حدیث لکھی ہے، انما الاعمال بالنیت، بنیاد ہی اخلاص اور نیت ہے۔ یہ خاموشی کے ساتھ سرگوشیاں کرتے ہوئے گلیوں سے گزرے، باہر شہر سے نکلے، اپنے قید کی طرف بڑھے، وہاں دیکھا تو قید ہے ہی نہیں، ایک جلا ہوا میدان ہے، سب کچھ راکھ ہو چکا ہے۔ یہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں یار ہماری قید تو یہ نہیں ہے، وہ تو بڑا ہم کل ہی چھوڑ کے آ چکے ہیں، وہاں تو فصل لگا ہوا تھا، وہاں تو درخت تھے، باغات، سب کچھ موجود تھا، کہاں چلا گیا ہمارا قید؟ دوسرے نے کہا نہیں، نشان تو یہ ہے، ہم تو اسی راستے سے آتے تھے، ادھر ہی سے اترتے تھے، ادھر ہی سے واپس چڑھتے تھے، راستہ تو وہی ہے، قید تو ہمارا وہی ہے۔ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔
ان کی نیتوں کی فطور کی وجہ سے اللہ نے اس قید کو رات کے تاریکی میں جلا کے رکھ دیا۔ نقصان کس کا کیا ان لوگوں نے؟ اپنا ہی کیا۔ ان کا باپ دنیا سے جا کے کامیاب ہو کے چلا گیا، لہذا اپنے اموال میں سے زکوٰۃ نکالنا یہ فریضہ خداوندی ہے، کم نہیں ہوگا۔ اتنے واقعات ہیں میرے پاس کہ ہم 1-2 گھنٹے اس پر بات کر سکتے ہیں۔ اس وقت پریکٹیکلی واقعات اس وقت اس مارکیٹ کا ایک نوجوان مجھے ملا، مجھے اس نے کہا میں چاہتا ہوں زکوٰۃ تو دینی ہے، لیکن میں اپنے ہر پروجیکٹ کے اندر ایک خاص حصہ اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو اس کو اپنے ساتھ شریک کر کے پارٹنر کے طور پر میں نکالنا چاہتا ہوں۔ کہا میں 2 پارٹنر ہیں، ہم 40% اپنا رکھیں گے، جو آخر میں 20% بچتا ہے بچت وہ ہم ویسے اللہ کے نام میں دوں گا۔ زکوٰۃ تو دینی ہے، لیکن جو ہر پروجیکٹ کے اندر اگر مجھے لاکھ روپے بچتا ہے، منافع مل گیا، تو ہم 2 بندے 40 ہزار شیئر کریں گے، 20,000 اس پروجیکٹ کا جو منافع ہے وہ میں تقسیم کروں۔ میں نے ان سے وعدہ کیا اور یقین دلایا اگر تم نے اس طرح کیا تو جس نے اللہ کو اپنے ساتھ کاروبار میں شریک ٹھہرایا اس کا کاروبار کبھی مان پڑ نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ ورنہ ہمارے JDOT کے جو آنر ہے جنید جمشید صاحب رحمہ اللہ، اللہ ان کی مغفرت کرے، ذرا ان کی تاریخ تو اٹھا لیں۔ جب اس سب کچھ کو چھوڑ دیا اور گرکاری کے ماحول سے یہاں تبدیل ہوئے، کہاں بڑے فاقے گزرے، لیکن فیصلہ یہ کیا کہ جو بھی کاروبار کروں گا اللہ کو اپنا پارٹنر بنا کے میں اس کاروبار کو چلاؤں گا۔ اور آج اس ملک کے اندر درجنوں اس کی شاخیں ہیں، بیرونی ممالک میں کئی ممالک میں ان کا یہ کام چلتا ہے، وہ نہیں ہے، لیکن اللہ پارٹنر ہے ساتھ۔ لہذا اس کی تفصیلات آپ جب چاہیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کسی بھی عالم سے اپنی زکوٰۃ کے معاملات پوچھ سکتے ہیں۔ آپ زکوٰۃ رمضان میں ادا کریں، پہلے ادا کریں، جب سال پورا ہو جائے آپ کے مال پر اور صاحب نصاب ہو اس کی تفصیلات ادا پوچھ سکتے ہیں۔ ایک اور عبرت برا واقعہ جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ہے، اور اس بندے کا نام تھا ثعلبہ۔ نبی مہربان سے اس نے دعا کی درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجیے اللہ مجھے دولت سے نوازے۔ ہماری ہر دعا میں اسی طرح ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ دولت جو توڑا ہو لیکن شکر کے ساتھ ہو وہ بہتر ہے زیادہ سے، جو اللہ کی نافرمانی پر ابھارے۔ لہذا جب بھی اللہ سے سوال کرے حلال کی سوال کرو اور اس کی خیر و برکت کی سوال کرو، ورنہ ہم نے بہت سارے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے دولت اور پروانی آنے کے بعد شیطان کے راستے پر چلنا اور اس کو دھوکے میں ڈالنا شیطان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے، وہ سارے آتے ہیں، راستے کھل جاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے منع کیا، نہیں یا رسول اللہ دعا کیجیے میرے۔ نبی مہربان کے ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، اللہ نے اس کو نوازنا شروع کیا۔ چند ہی دنوں میں ثعلبہ کے پاس مال بڑھتا گیا، جانور بڑھتے گئے۔ اس نے مدینہ کی گلیوں سے باہر نکل کر اپنی قریب ایک جگہ لے لی، تو دن کی نمازوں میں کبھی کبھی حاضر ہوتا رہا، مال اور بڑھتا گیا۔ تو اس نے مدینہ سے تھوڑا سا اور دور جا کر ایک وادی کے اندر اپنے جانوروں کے لیے ڈیرا ڈال دیا، اور جمعہ پر جمعہ نبی مہربان کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا، پہلے دنوں میں پھر جمعے میں۔ اس کا مان اللہ نے اور بڑھا دیا، وادیاں بڑھ گئی، جہاں دیکھو ثعلبہ کا مال ہے، یہ اور دور چلا گیا، جمعے میں آنا بھی چھوڑ دیا۔
ایک موقع پر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا ثعلبہ کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا ثعلبہ کو اس کے مال نے گھیر لیا ہے۔ آپ نے افسوس کا اظہار کیا، میں نے نہیں کہا تھا۔ تو مال و دولت کے شر فتنے بھی بہت ہے، اللہ ہم سب کو حفاظت سے رکھے اس سے۔ زکوٰۃ کا حکم فرض ہوا، نبی مہربان نے اپنے 2 مسئولین اور ذمہ داران کو مقرر کیا اور کہا جا کے گھومو اور لوگوں سے زکوٰۃ لے کے آؤ۔ ثعلبہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے پہنچے تو انہوں نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو ٹیکس ہے۔ لے تو لعل سے کام لینے لگا، اللہ نے دیا کتنا ہے اور کس کی دعا سے ملا ہے، دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا چلے آپ دوسرے لوگوں سے لے لیں، واپس آ دے تو میں دیکھ لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ ایک اور مومن بندہ تھا، اس کے پاس یہ نمائندے پہنچے، ان سے کہا ہم اللہ کے پیغمبر کی طرف سے آئے ہیں، اپنے مال کا 2.5% زکوٰۃ نکال کے دیں، اور اگر جانور ہیں تو بکریوں میں 40 بکریوں پر 1 بکری۔ اس نے اپنے جانوروں میں سے خوبصورت جانور تلاش کر کے کہا یہ حاضر ہے اللہ کے پیغمبر کے، اللہ کے نام پہ۔ انہوں نے کہا اچھے کی ضرورت نہیں ہے، کہا میرا شوق ہے، اچھا لے لیں، ورنہ درمیانے کا حکم ہے، شریعت نے دیا ہے کہ آپ درمیانہ مال نکال کے دے دیں۔ پھر اس کے پاس واپس آ گئے، ثعلبہ اب بتاؤ دینا ہے کہ نہیں دینا؟ کہا آپ لوگ جائیں اللہ کے پیغمبر کے پاس، میں خود لے کے آؤں گا۔ دیکھے بہانوں، واپس پہنچے یہ نمائندے، آیات نازل ہوئی اس بندے کے بارے میں کہ جب اللہ دیتا ہے تو پھر روک کے رکھتے ہیں، پھر اللہ کے نام دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس کے قبیلے والوں نے ثعلبہ کو پیغام پہنچایا کہ تمہاری بارے میں آیتیں اتری ہیں، یہ اپنے مال مویشیوں میں سے کچھ مویشیاں لے کر نبی مہربان کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ میرے مال کا زکوٰۃ ہے۔ آپ نے کہا اب میں نہیں لے سکتا، اب میں نہیں لے سکتا۔ یہ اپنے سر کے اوپر مٹھیاں ڈالتا ہوا رخصت ہوا۔ نبی مہربان کے بعد ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، پھر ثعلبہ اپنے مال کا زکوٰۃ لے کر آ گئے۔ ابوبکر صدیق نے کہا جناب محمد رسول اللہ نے تمہارے مال کا زکوٰۃ قبول نہیں کیا، میں قبول نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت عمر آ گئے، ان کو اپنا مال پیش کیا، کہا میں قبول نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت عثمان آئے آپ کے دور میں، وہاں اپنا مال پیش کیا، انہوں نے کہا جب شیخین نے قبول نہیں کیا میں نہیں قبول کر سکتا، اور اس کے بعد اس کی موت ہوئی۔ لہذا اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کا زکوٰۃ محبت کے ساتھ پیش کرو، اس کو سعادت سمجھو کہ اللہ نے مجھے اتنا قابل بنایا ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا یہ جو 3را رکن ہے، ہر بندہ تو اس کا قابل نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے اتنی توفیق دی ہے، میں اللہ کے نام محبت کے ساتھ آپ اپنا مال دے دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کئی گنا لوٹا کے دے دے گا۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔